بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج 16واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ غسل کے موضوع پر ہمارا درس جاری ہے۔ غسل کے کل 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں میں ایک فرض اگر رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل جنابت کی بات ہے، یعنی کہ کوئی شخص جنبی ہوا، اس پر غسل فرض ہو گیا، تو اب وہ شخص ٹویل پر نہانے چلا گیا ہے اور اس نے سر فہرست 3 فرضوں میں سے 2 فرض ادا نہیں کیے۔ اب پہلا فرض جب بندے نے شروع کرنا ہے، غسل خانے میں بندہ گیا اور اس نے سب سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد اس نے وضو کرنا ہے۔ یہ وضو کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ وضو کرنا بھول گیا تو پھر غسل کے بعد وضو دوبارہ کرنا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ نہایا ہے اب تو نہانا بڑا کام ہو گیا، وضو کرنا چھوٹا کام ہو گیا۔ اس لیے اب وہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ نہانے کے بعد وہ دوبارہ سے وضو کرے، تو پہلے وضو کر لینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے وہ ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں۔ کلی کے مسائل کے اندر، غرارے کے مسائل کے اندر، اگر کوئی بندہ پان کھاتا ہے، چھالیاں کھاتا ہے، تو اس طرح، یا کوئی بندہ ابھی کھانا کھا کے آیا، اس نے گوشت کھایا، اب وہ اس نے نہانا بھی ہے، تو اگر گوشت کی بوٹی دانتوں میں پھنسی رہ گئی یا چھالیاں وغیرہ پھنسا ہوا ہے تو اس نے اگر نہیں نکالا اور اس کے پیچھے والی سائیڈ سوکھی رہ گئی تو اس کا غسل جنابت نہیں ہوا ابھی۔ تو اس لیے منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح گھمانا، اچھی طرح گھماتے رہنا پانی کو، کہ منہ کے اندر کوئی اگر چھالیاں بہت پرانا پھنسا ہوا ہے، کوئی پان کے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی بوٹی پھنسی ہوئی ہے تو وہ نہیں نکالی، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی بیک سائڈ پہ اگر خشکی رہ گئی، وہاں پر پانی نہ پہنچا اور وہ جگہ تر نہ ہوئی منہ کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ منہ جو ہے یہ لبوں سے شروع ہو کر حلق تک ہمارا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح پانی کو گھمانا اچھی طرح۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا، یہ اچھی طرح اندر منہ کے جب تک پانی گھوم نہیں جائے گا، کوئی بھی جگہ اگر خشک رہے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے غسل کا کہ ہم غسل خانے میں داخل ہوئے، ہم نے سب سے پہلے، آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ غسل خانے میں کھڑے ہو کر آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک پراپر آیت مبارکہ ہے سورہ نمل کی، تو اس لیے بسم اللہ آپ واش روم کے اندر نہیں پڑھ سکتے پاکی صافی کرنے کے لیے کہ جی میں بسم اللہ پڑھ لوں۔ واش روم جتنا مرضی صاف ہو، غسل خانہ جتنا مرضی صاف ہو، لیکن اللہ کی کلام کی اس کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، استنجا کیا اور اس کے بعد وضو کر لیا۔ وضو اگر نہیں کیا، بھول گیا، تو اب غسل اس کا ہو جائے گا اس صورت کے اندر جب اس نے یہ 3 فرض پورے ادا کر لیے۔ اب دوسرا فرض ہے ناک کے اندر پانی کو چڑھانا۔ ایک ہوتا ہے پانی لگانا، ایسے کھینچ کے مارا تو پانی اندر جدھر لگ گیا۔ ایک ہے پانی کو چڑھانا، یعنی کہ ہاتھ پر پانی لے کر آہستہ سا سانس لینا، پیچھے کی طرف، اوپر کی طرف کھینچنا تاکہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جائے۔ کہاں تک چلا جائے؟ یہ ناک کی نرم ہڈی تک۔ نرم ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ جہاں سے سخت شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے نرم ہے، تو جہاں پر سخت شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پانی کو اچھی طرح ناک کے اندر لگانا۔ پھر اگر نزلہ زکام کی وجہ سے اگر ناک کے اندر بندش ہے تو اس کو، ناک کو الٹے ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، بار بار تسلی سے صاف کرنا اور پانی پہنچانا۔ تو یہ دوسرا فرض ہے، پورا فرض ہے یہ۔ اور اس کے بعد تیسرا فرض، اب تیسرے فرض میں سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک اچھی طرح پورے جسم پر تسلی کر لینا
کہ کوئی بھی بال خشک نہیں رہا، بال کوئی خشک رہے گا تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جو لیڈیز ہوتی ہیں، لیڈیز کے ناخنوں پر جو وہ پالش لگاتی ہیں، نیل پالش جو ہوتی ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو غسل بھی نہیں ہوگا اس سے، جب تک اس کو اتار نہ لیا جائے۔ جب وہ اتارا جائے تو پھر اس سے وضو بھی ہوگا اور اس سے غسل بھی ہو جائے گا۔ بالکل کسی بندے نے انگوٹھی پہن رکھی ہے تو انگوٹھی کو ہلا کر اس کے اندر سے پانی کا گزارنا، چاہے وضو ہے یا چاہے غسل ہے، اس صورت کے اندر کہ انگوٹھی کے نیچے سے پانی گزر جائے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے سے پانی نہیں گزرا، جگہ خشک رہ گئی، تو پھر بھی آپ کا غسل ابھی نہیں ہوا۔ پھر جسم پر کسی ایسی چیز کا لگ جانا، جیسے کہ مثال کے طور پر بندہ کو کام کر رہا تھا تو ایلفی لگ گئی ہے، ایلفی اب جسم کے اوپر رہ گئی ہے، تو پہلی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اتر جائے۔ اگر نہیں اترتی، جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر ہے ایلفی لگتی ہے تو اس کو بندہ اگر کھینچتا ہے تو جسم نیچے سے پھٹ جاتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ تکلیف کے باعث اس کو چھوڑ دے، اب اس کو رعایت ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی پینٹ وغیرہ پینٹ کرنے والا بندہ ہے تو پینٹ اگر اس کے اوپر لگا ہوا ہے، جلد کے اوپر لگا ہوا ہے، غسل اس کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے کوشش بڑی کی ہے کہ یہ اتر جائے، پھر بھی نہیں اترا، کوشش اس نے کی پھر بھی نہیں اترا، کیمیکل اس کو اتارنے کے لیے اس نے بڑی کیمیکل استعمال کیے، نہیں اترا، تو اس صورت کے اندر بحالت مجبوری اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ چیز اترنے والی تھی، اتر سکتی تھی، اس نے لاپرواہی کی ہے اور اس نے غسل کر لیا، تو غسل جنابت اس کا ابھی تک نہیں ہوا۔ غسل جنابت میں کہ جنابت کا غسل کب فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ افراد کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، نوجوان حضرات جنہ دی شادیاں ہلا ہونیاں نے انہاں واسطے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، جنہ دی ہو کے پرانیاں ہو گئیاں نے انہاں واسطے بھی بڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا انہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے اس گل دا اور کام چل رہا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو کریں گے کہ غسل جنابت فرض کب ہوتا ہے، میاں بیوی کے معاملات میں کب فرض ہوتا ہے، یا احتلام کی صورت میں کب فرض ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ فرض علوم جو ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کئی بندے کہندے نے اسی اللہ نو کہہ دیں گے کہ جی اسی تے سکھیا ہی کوئی نہیں، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، اسی تے بری و ذمہ ہو جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا ساری چیزاں سیکھ لئیاں نے، کاروبار کرنا سیکھ لیا، بچیاں نو پالنا سیکھ لیا، کپڑے پانے، عیداں منانیاں سارا کچھ سیکھ لیا، نہیں سیکھیا، نہیں ٹائم ہے گا سی، دین سکھان دا ٹائم نہیں ہے گا سی، دین سکھان دا ٹائم کو نہیں ہے گا سی۔ اگر پھر یہ ہے کہ دین سکھانے والے بھی بہت زیادہ ہوں پھر بھی نہیں سیکھ رہے، جی ٹائم نہیں ہے گا ساڈے کولوں، تو یہ اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی نہیں، کیونکہ کوئی بندے کہتے ہیں کہ جی اسی سیکھیا نہیں تو ساری ذمہ داری بھی نہیں ہے گی، یہ بات نہیں ہے، سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دین کے بارے میں جس طرح بندہ کو کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں سیکھتا ہے کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے، اس بزنس کے اندر مجھے گھاٹا ہوگا یا منافع ہوگا، وہ سیکھتا ہے، اس راستے پر میں نے چلنا ہے، اس راستے پر خطرہ ہے یا نہیں، وہ سیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرض علوم ہمیں آنے چاہیے، جو فرض ہے، جو زندگی کے اندر ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر آنے والے جو مسئلے مسائل ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا